یہ دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ تھکاوٹ کے بعد انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: آرام کے لیے پرسکون ماحول اور اچھی خوراک۔ اور یقیناً ایک ذمہ دار، تاجر، طالب علم ہر ایک اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کی زندگی اسی پہ چل رہی ہے۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا، جتنا اپنے آپ کو زیادہ تھکائے گا، اس کے بعد اتنا ہی زیادہ سکون پائے گا، اتنا ہی زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے گا۔ تو یقیناً جس طرح یہ دنیا فانی ہے، آنے کا مقصد رب نے قرآن میں واضح بیان کر دیا، تو اسی رب نے اس دنیا میں آنے والے متقی لوگوں کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکانے والوں کے لیے بھی پرسکون ماحول اور اچھی خوراک کا انتظام کیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی جا بجا کیا، اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت والی زبان سے اس امت کو بتا کے گئے کہ اے امتیو، اپنے آپ کو جتنا زیادہ تھکاؤ گے، یہ یاد رکھنا کہ اس تھکاوٹ کے بدلے اللہ پرسکون ماحول اور اچھی خوراک کا انتظام کیے ہوئے ہے تمہارے لیے۔ سورۃ النبأ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ متقی، پرہیزگار، اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والے، تقوی، کئی بار وضاحت کی تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے، تنہائیوں کو پاکیزہ رکھنے والے، اللہ کا خوف دلوں میں بسانے والے، اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے، اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے، اپنے بہانوں کو آڑ نہ بنانے والے، یہ متقی لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہے کامیابی؟ حدائق و اعنابا، باغات ہیں، اعنابا اور انگور ہیں، دونوں کا اللہ نے اکٹھا تذکرہ کیا۔ متقی، اللہ کے فرما بردار، یقیناً جو متقی ہے اس کے لیے جا بجا رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تھکاوٹیں تو آئیں گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنت آسانی سے مل جائے۔ اور اسی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، اللہ نے بتا دیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے لیے تھکنے والوں، سن لو، حدائق و اعنابا، تمہاری اس تھکاوٹ کے بدلے اللہ نے پرسکون ماحول، باغات تیار کیے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں والے، اور خوراک کیا ہے؟ وعنابا، اور انگور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بے شمار باتیں سورۃ الرحمن آیت نمبر 64 میں فرمایا مدہامتان، گھنے باغات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں آپ چارپائی بیڈ لگا کے سوئے اور 2 گھنٹے کے بعد کھینچ کے ادھر کرنا پڑے گا، یہاں دھوپ آ گئی، سایہ نہیں ہے، نہیں، گھنے باغات، دھوپ نہیں ہے، ٹھنڈک بھی نہیں ہے، آرام دہ ماحول ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 68 میں فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل ہوں گے، کھجور ہوگی اور انار ہوں گے۔ انار ہے نا، عام انسان نہیں لے کے کھا سکتا، مہنگا ہے، لیکن دنیا میں اگر اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ رکھا، متقی بنا کے رکھا، تو اللہ نے تمہاری میزبانی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ جنت کا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ سورۃ الواقعہ میں کہا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی کمال لوگ ہیں، دائیں ہاتھ والے جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ ما اصحاب الیمین، کس قدر کمال لوگ ہیں، کیا ہی کہنے ان لوگوں کے۔ فی صدر مخضود، بغیر کانٹے کے بیریوں کے باغات میں ہوں گے۔ وہ بیری کانٹوں والی نہیں ہوگی جنت کی، وہاں بیریوں کے باغات بھی ہوں گے، بیر لگے ہوئے ہوں گے، اور احادیث میں آتا ہے کہ بیر مٹکے کے سائز کا ہوگا۔ جس طرح مٹکا ہوتا ہے، مٹکا سمجھ نہ آئے تو آسانی کے لیے یوں ہی سمجھ لیں کہ انسان کے سائز کا، تقریباً انسان کے سائز کا بیر ان بیریوں کا ہوگا، اور بیری کے درخت پہ کانٹے نہیں ہوں گے۔ صدر مخضود، بیری کے درخت ہوں گے مخضود، بغیر کانٹوں کے۔ وطلح منضود، تہ بتہ کیلوں کے گچھے ہوں گے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، فرسٹ ڈویژن لینے والوں کے لیے، جن کے نمبر اچھے آ جائیں گے، A+ گریڈ لینے والوں کے لیے۔ لیکن کیا میرا آئے گا؟ دنیا میں تو کھا لیے، مزے اڑا لیے، لیکن کیا جنت میں مل سکیں گے یا نہیں؟ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے ہوں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے،
صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان فی الجنۃ لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ واقرؤوا ما شئتم وظل ممدود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک سوار گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے، 100 سال تک سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حوالہ دیا کہ اگر تم چاہو تو پڑھ لو، قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ دنیا میں انسان سایوں کا انتظام کرتا، چھپر بناتا، گھر بناتا، چھت بناتا، ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہے کہ حلال حرام کی پہچان بھول جاتا ہے۔ حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، کہاں سے کمایا نہیں فکر، کس لیے کیا؟ چند فٹ تھوڑا سا سایہ حاصل کرنے کے لیے حلال حرام سب شامل کر لیا، اپنا پرایا سب قبضہ کر کے لے آیا، تو پھر یاد رکھ ذل ممدود سے محروم رہے گا۔ ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن عبادت قبول نہیں ہوگی، اور 40 دن تو تقوی سے باہر، متقی کی فہرست سے خارج، اور ذل ممدود سے محرومی۔ پھر جنت کے لمبے سائے نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا میں حرام کما کما کے، حرام کے بینک بیلنس بنا بنا کے دنیا کی چھتیں بناتا رہا، دنیا کے چھپر بناتا رہا، دنیا کی کوٹھیاں بناتا رہا، نہ جانے کب سانسیں کٹ جائیں، اس کے لیے چھت بناتا رہا حرام کی، تو پھر وہ جنت کے وظل ممدود، جس کے ایک درخت کا سایہ 100 سال تک ایک سوار چلتا رہے، ختم نہیں ہوگا، پھر وہ نہیں ملے گا۔ پھر پہلے دنیا کا حرام کا حساب دینا پڑے گا۔ جامع ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنت میں جتنے بھی درخت ہیں سب کے تنے سونے کے ہیں، جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہیں، اور یہاں درختوں کے پیچھے لڑائی ہے۔ یہ درخت میری جگہ پہ آتا ہے، یہ مشترکہ ہے، اس میں میرا بھی حصہ تھا، تو نے فروخت کر دیا، میرا بھی دے، اس کی شاخیں میری طرف آ رہی ہیں، یہ میں کاٹوں گا، یہ تو ہے۔ یہی جھگڑے ہیں نا زمینداروں کے، ایک درخت پہ جھگڑا، ایک آدھی بلشت زمین پہ جھگڑا، یہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ میری جگہ تھی، یہ تیری جگہ تھی، یہ چارہ میرا تھا، یہ گھاس تھا، یہ میرا، یہ تیرا، اسی پہ جھگڑے۔ اور سن جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ یہاں ایک بیٹے کی شادی کرنی پڑ جائے، ایک تولہ سونا خریدنا پڑ جائے، تو نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پھر انسان نہ جانے کہاں سے کوشش کرتا ہے بھائی یوں سے بھی آ جائے، یوں سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی کھینچ لو، ادھر سے بھی کھینچ لو، وہی بات کے حرام بھی شامل کر لیتا ہے۔ اور جنت کے وہ درخت جس کے تنے سونے کے ہیں ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تھوڑا کھا لو، اچھا کھا لو۔ بزرگوں کی مثال ہے، حکماء کی مثال ہے، حکیم بھی یہی کہتے ہیں نا، تھوڑا کھاؤ پر اچھا کھا لو۔ اور یوں کہہ دو تو غلط نہیں ہے کہ شریعت محمدیہ کا قاعدہ بھی یہی ہے، تھوڑا کھا لو پر حلال کھا لو، حرام مت کھاؤ۔ یہ جسم قبر میں کیڑے کھا جائیں گے، یہ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا جسم موٹا تازہ تھا یا نہیں تھا، بلکہ حلال کھا لے، تھوڑا کھا لے، کمزوری آ جائے گی، کل اللہ کے سامنے یوں تو کہہ دے گا یا اللہ تھوڑا کھایا تھا، حلال کھایا تھا، آج مجھے جنت کے پھلوں کا حقدار بنا دے۔ تھوڑا کھا لو پر حلال کھا لو، تاکہ جنت کے پھل بھی مل سکیں اور جنت کے درختوں کا سایہ بھی مل سکے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 35 میں فرمایا اکلھا دائم وذلھا تلک عقبی الذین اتقوا، ان کے پھل ہمیشگی کے ہوں گے، وذلھا، اور اس کے سائے بھی لازوال ہوں گے، ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، ہمیشگی کے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ کن کو ملیں گے؟ ثواب کن کا ہے، انجام کن کا ہے، کن کے لیے رکھے ہوئے ہیں اللہ نے؟ اتقوا، جو اللہ سے ڈر گئے۔ اور تقوی، اللہ کا ڈر، یہ مومن کے لیے لازم و ملزوم ہے۔
جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور اللہ کے ڈر کی پہچان، متقی ہونے کی پہچان بڑی آسان ہے۔ اپنی تنہائی کو چیک کر لے، پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے۔ پاکیزہ ہے تو یقیناً تو متقی ہے۔ اگر تیری تنہائی آلودہ ہے، لوگوں کے سامنے متقی ہے، دکان پہ بیٹھ کے گاہک کو بڑے اچھے سے ڈیل کر لیتا ہے، لیکن تنہائی میں تجھے پتا ہے کہ یہ میں نے تو 2 نمبری کی تھی نا۔ گائے کا دودھ نکالتا ہے، تنہائی میں پانی ڈال کے لوگوں کے سامنے خالص بنا کے بیچتا ہے، پاؤڈر ڈال لیتا، نہیں پتا چلتا نا، تنہائی آلودہ ہے۔ اور ایک اور مثال دے دوں بڑی زبردست، آج کل کے دور پہ تیرا موبائل لوگوں کے سامنے اچھا ہے، پاسورڈ لگا کے رکھتا ہے، کسی کو پتا نہیں کیا اس میں، لیکن تنہائی میں تو وہ کچھ دیکھتا ہے جو حرام ہے، موسیقی، گانے، ناچ، فلم، ڈرامہ حرام ہے، تو یقیناً تو مومن نہیں ہے، تقوی سے خارج ہے۔ اور یاد رکھ، یہ پھل اور یہ ظل ممدود، لمبے لمبے سائے جنت کے، دل سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، واہ کیا کمال جنت رب نے بنائی ہے۔ اور رب نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ ہے کن کے لیے، دل کا عقب الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں تھا۔ وہ کسی نے پوچھا نا بھی کبھی رشوت کھائی، کبھی سود کھایا؟ کہتا نہیں۔ کہتا کبھی موقع ملا؟ کہتا نہیں۔ کہتا تو نے کون سا کمال کر دیا، تجھے موقع ملتا تو ریجیکٹ کرتا، تجھے گناہ کا موقع ملے تو انکار کرے، تیرے سامنے گناہ کا موقع آیا تو آنکھیں پھیر لے۔ یہ ہے متقی کی علامت، یہ ہے اللہ کا ڈر دل میں لیے ہوئے بندہ۔ اور ان کے لیے رب نے تیار کی ہے فاقیہ، ظل ممدود، سائے اور پھل ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دنیا میں تھکانے والے، اللہ کے لیے کھڑا کرنے والے، جسموں کو چور کرنے والے، اور بھی اس تھکاوٹ کے بدلے اللہ نے پرسکون ماحول اور جسم کو تقویت کے لیے اچھی غذا رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 41 سے 44 تک فرمایا ان المتقین فی ظل وعیون، بے شک متقی لوگ جگہ جگہ، جہاں بھی اللہ نے یہ پھل اور سائے جہاں ذکر کیا، ان المتقین اتقوا، تقوی والوں کا تذکرہ کیا، بے شک متقی لوگوں کے لیے سائے اور چشمے ہیں، وفاکہہ مما یشتہون، وہ پھل جو چاہیں گے۔ آم کھانے کو دل کر رہا ہے تو آم مل جائے گا، سیب کھانے کو دل کر رہا ہے سیب مل جائے گا، ناشپاتی کھانے کا دل کر رہا ہے وہ مل جائے گا، کھجور مل جائے گی، آڑو مل جائے گا، اخروٹ مل جائے گا، جو تیرا دل چاہے گا، مما یشتہون، جو چاہے گا رب دے گا۔ شرط یہ ہے دنیا میں حلال کھایا ہو، حرام نہ کھایا ہو، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ نہ کیا ہو، لوگوں کی پراپرٹی کو ہڑپ نہ کیا ہو، اپنی حلال کی کمائی میں دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ کے ساتھ حرام کی آمیزش نہ کی۔ ایک اور بات شامل کر دوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ نماز کے اوقات میں کاروبار کر کے حرام کی آمیزش نہ کی، یہ بھی حرام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حلال ہے۔ ادھر اذان آئے، جماعت کھڑی ہو تو دکان پہ بیٹھا کاروبار کر رہا ہو، اس کے دوران کی ہوئی تیری کمائی رب کعبہ کی قسم حرام ہے۔ نمازوں سے غافل باغی، جنت کے پھلوں پہ نظر، جنت کے سایوں کی خواہش، بہت بڑی غلط فہمی ہے تیری۔ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ کہے گا کھاؤ مزے کرو، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم نے عمل کیا تھا، جو تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے، اللہ کا تقوی دلوں میں بسائے پھرا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم تو اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم تو اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کبھی میں نے سوچا کہ میں نے کسی پہ احسان کیا ہو؟ اللہ کہہ رہا ہم یہ دیتے ہیں، مرضی کے پسندیدہ پھل دیں گے جو احسان کرنے والے ہیں۔ میں نے کس پہ کیا احسان؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے، کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہے، ہمسایہ ہمسایہ کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے،
گلی محلے کے لیے ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، کون کس حالت میں ہے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ایڈ کر دوں، وقت کے لحاظ سے رمضان آنے والا ہے نا، رمضان آنے والا ہے۔ ایک وہ مہنگائی جو حکومت نے کی ہے، اور ایک وہ مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹے گا جو عوام پہ کرے گا۔ رمضان آ گیا، کھینچ لو جتنا کھینچ سکتے ہو، رمضان آ گیا، کما لو جتنا کما سکتے ہو۔ کہاں گیا وہ احسان؟ کہاں کی دوسروں کی طرفداری؟ کہاں کسی غریب کا چولہا جلا دینا، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دینا؟ یہ احسان ہم سے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو غرض ہے پیسے سے۔ رمضان کو ہم عبادت نہیں، کمائی کا مہینہ شاید سمجھتے ہیں۔ حکومت کی بڑے ہم آج بھی مہنگائی نے کمر توڑ دی، بڑی باتیں کرتے ہیں، توڑ دی ہے کمر، کوئی شک نہیں ہے۔ اور رمضان میں خود اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھ لینا کہ تو دکاندار ہے، تو زمیندار ہے، تو بھی کچھ بیچنے والا، کچھ خریدنے والا، تو رمضان میں اس کی قیمت میں کتنا اضافہ کرتا ہے یا کتنا ڈسکاؤنٹ کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں میں سے ہو کے جنت کا وارث بننے کا حقدار ہے؟ رب نے تو واضح کہہ دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ بدلے، یہ مرضی کے پھل، یہ لمبے سائے، یہ آرام دہ ماحول، آرام دہ پاکیزہ پھل ہم ان کو دیں گے جو احسان کرنے والے ہیں۔ کوئی ایک احسان تو اللہ کے لیے کر جاؤ دنیا میں، کل قیامت کے دن ہم یہ تو کہیں گے رب تو نے قرآن میں کہا تھا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں جنت کا، اور میں نے بھی دنیا میں تیری خاطر احسان کیا تھا، اور مجھے جنت تو دے دے۔ مانگ تو سکے رب سے، اور ہم کر بھی دے کسی پہ احسان تو 10 بار جتلا دیتے ہیں، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تیرے فلاں کام آیا تھا، میں تیری فلاں مشکل حل کی تھی۔ رب کعبہ کی قسم سورۃ البقرہ اٹھا کے دیکھ لے، رب تیرا وہ احسان اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا۔ تیرا وہ لاکھوں کا ہو، ہزاروں کا ہو، سینکڑوں کا ہو، یا تیرا وقت لگا ہو، جو بھی کیا تھا تو نے زبان سے جتلا دیا، اس کو غیرت دلا دی کہ میں تیرے کام آیا تھا، میں نے یوں کیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم تیرے وہ نمبر سارے اٹھا کے زیرو کر دے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا، کوئی تجھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ احسان کر اور اللہ کی خاطر کر، اللہ کی رضا کے لیے کر، پھر تجھے ملیں گے مرضی کے پسندیدہ پھل جو رب نے تیار کیے ہیں متقی لوگوں کے لیے۔ سورۃ الدہر، وَدَانِيَةٍ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جھکے ہوئے پھل، جھکے ہوئے سائے اور تابع کیے ہوئے پھل، یہ ہیں جنت کے اندر، جھکے ہوئے سائے اور تابع کیے ہوئے پھل۔ تابع کیے ہوئے پھل کا کیا مطلب؟ تو بیٹھا ہے، درخت ہے، تیری خواہش ہوئی کہ وہ جو سیب لٹک رہا ہے نا وہ میں نے کھانا ہے، وہ سیب جھک کے تیرے پاس آ جائے گا، تیرے تابع ہو جائے گا۔ تو سوچے گا میں نے کھانا ہے، وہ جھک کے تیرے پاس آ جائے گا۔ اور میں بھی تو اپنا کچھ اللہ کا دیا ہوا دنیا میں کسی کے لیے جھکا دوں تو شاید رب جنت کے پھل میرے لیے جھکا دے۔ رمضان میں کچھ سامان اٹھاؤں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جن کو مانگنے کی عادت نہیں ہوتی، جن کو شرم و حیا آتی ہے مانگنے سے، وہ تنگی، مشکل، پریشانی برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ڈھونڈ اپنے گلی محلے میں، ڈھونڈ اپنے علاقے میں ان لوگوں کو، اور رمضان کے اندر اٹھا ایک دن کا راشن، ایک سحری، ایک افطاری، بنا کسی کے مانگے، بنا کسی کے مانگے۔ جس طرح رب تیرے لیے جنت کے پھل تابع کرے گا نا تیری خواہش پہ، یقیناً وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھا سوچ رہا ہوگا یا اللہ کوئی اللہ کا بندہ بھیج دے، میرے بچے بھوکے ہیں، یا اللہ کو اللہ کا بندہ بھیج دینا، آج میرے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا اللہ کو اللہ کا بندہ بھیج دینا، آج میرے گھر میں سبزی نہیں ہے، آج میرے پاس گھی نہیں ہے، آج میرے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچے پوچھ رہے ہیں بابا افطاری کس چیز سے کریں، اور تو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرے لیے پھل جھک جائے تو اٹھا، زیادہ نہیں، ایک سحری، ایک افطاری، ایک دن کا، ایک ہفتے کا رب نے دی ہے استطاعت تو ایک مہینے کا راشن اٹھا لے، کسی ایک غریب کے گھر میں خود جا کے دیا۔ رب کعبہ کی قسم رب کو تیری یہ نیکی اتنی پسند آئے گی، رب تجھے جنت بھی دے گا اور تیرے لیے جھکے ہوئے تابع کیے ہوئے پھل بھی دے گا۔
بنائی ہے رب نے جنت بڑی خوبصورت، بنائے ہیں رب نے بڑے پاکیزہ پھل، بڑے لذیذ پھل بنائے ہیں، بڑے گھنے سائے بنائے ہیں، لیکن کچھ کرنا پڑے گا، آسانی سے نہیں ملے گی۔ جس طرح سکون اور آرام تھکاوٹ کے بعد حاصل ہوتا ہے نا، اسی طرح دنیا میں اپنے آپ کو تھکاؤ گے، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکا کے جاؤ گے تو رب تجھے وہ لمبے لمبے سائے اور لذیذ پھل بھی دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلاۃ الکسوف کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کچھ آگے بڑھے، کچھ چیز پکڑنے کی کوشش کی اور پھر پیچھے ہٹے تو پوچھا اللہ کے نبی تم آگے بڑھے اور پھر رک گئے تو یہ کیا معاملہ تھا؟ فقال انی رأیت الجنۃ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاخذت منه ما بقیت الدنیا۔ کہا کہ میں نے جنت دیکھی تھی، نماز کے دوران رب نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے اس جنت میں سے ایک خوشہ، جنت کے درخت کے پھلوں میں سے صرف ایک خوشہ پکڑنے کی کوشش کی، خواہش کی، لیکن رب نے نہیں پکڑنے دیا، منع کر دیا، نہ پکڑا۔ اور آگے فرمایا لو اخذته لاکلت، اگر میں اس خوشے کو پکڑ لیتا، دنیا میں آ جاتا، لاکلت منه ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی تم اس خوشے میں سے کھاتے رہتے، جب تک دنیا باقی رہتی تم اس خوشے میں سے کھاتے رہتے۔ یہ ہے جنت اور یہ ہے جنت کا پھل۔ پہلے جمعے میں نے کہا تھا اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا، کوئی کان اس نعمتوں کو سن نہیں سکتا۔ اور یہ ایک مثال اس کی تمہارے سامنے کہ اگر اس جنت کے پھلدار درخت کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جاتا، ساری دنیا اس میں سے کھاتی رہتی تا قیامت، جب تک یہ دنیا باقی رہتی، قیامت کبریٰ کے آنے تک وہ خوشہ ختم ہونے کا نام نہ، ختم پھر بھی نہ ہوتا، اسی طرح باقی رہتا ہے۔ اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں دنیا کا بینک بیلنس بڑھا لو، ایک سال کا، مہینے کا راشن، پورے سال کی گندم، نہ جانے اپنی نسلوں کے لیے کیا کیا پلاٹ، کوٹھیاں، بنگلے، کیا کیا بنا کے رکھ گیا، اور اینڈ میں کیا ہونا ہے؟ زیرو، فنش۔ آج میں گیا، 50 سال کے بعد بیٹا گیا، پھر 50 سال، 60-70 سال کے بعد پوتا بھی گیا، فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا، نہ جانے اس زمین پہ کتنے آئے کتنے گئے، ہم ہیں، ہم جائیں گے، کتنے آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے۔ کبھی نہیں سوچا کہ وہ جنت جس کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ گیا تو تا قیامت ختم نہیں ہوگا، ہمارے لیے وہ ہے کہ نہیں، ہمیں وہ مل سکے گا کہ نہیں، ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، کبھی سوچا؟ وہ کبھی کسی غریب کا سہارا بن جاؤ، کہتے ہیں نا بڑے حالات، سارا پاکستان تو ٹھیک نہیں کر سکتے، کوئی ایک گھر کا سہارا تو بن سکتے ہو، ساری زندگی کے لیے نہیں، رمضان کے اندر تو بن سکتے ہو۔ چھوڑ دو ایک گھرانہ، کسی ایک فرد کی زندگی سدھار دو، کسی ایک فرد کی زندگی۔ طالب علم ہے نا، امیر باپ کا بیٹا ہے تو اپنا ساتھ والے طالب علم کا سہارا بن جائے۔ دکاندار ہے نا تو کوئی غریب سامنے ریڑھی لگانے والا، لیتے ہو نا کرایہ، رب نے بڑی دولت دی ہے، ہزاروں روزانہ سیل ہوتی ہے، اور ریڑھی والے سے مہینے کا 2-3 ہزار وہ بھی کرایہ لیتے ہیں، کبھی اس پہ ترس کھا لو۔ اپنے ساتھ والے کسی ایک انسان کی زندگی بدل دے، نہیں بدل سکتا تو پورا پاکستان، نہیں ہے تو وزیر اعظم، نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ، ایم این اے ایم پی تو نہیں بن سکتا، تو اتنا تو کر سکتا ہے۔ کسان ہے، کاشت کرتا ہے، تیرے ساتھ والا کسان غریب ہے، اس کو تھوڑا سا گھاس دے دے، چارہ دے دے، لے بھائی فری چار جا، لے جا فری۔ فری کا تو ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، نہ نہ نہ، یہ 50 کا، یہ 100 کا، یہ 500، یہ 1000، تیرا اتنا، تیرا اتنا، اتنا تو دے، اتنا تو دے، پائی پائی کا حساب لیتا ہے رب۔ قیامت کے دن تجھ سے پائی پائی کا حساب لے گا، تیرے نیک اور بد کا۔ درگزر کرنا سیکھ، جانے دے، جا بھائی کوئی بات نہیں، تو لگا لے ریڑھی، میں تجھ سے نہیں لوں گا کرایہ، رب نے مجھے بڑی دولت دی ہے، تو لے جا، اپنے بچوں کو کھلا، جو تو نے مجھے دینا ہے تو بچوں کو کھلا لے، تیرے گھر میں تھوڑا زیادہ جائے گا، بچے کھائیں گے، مجھے دعائیں دیں گے، میرا رب مجھے اور دے گا۔
میری جنت پکی ہوگی، جنت کے پھل ملیں گے۔ سارا نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک گھرانہ نہیں، کم از کم ایک فرد کے لیے نرمی پیدا کر دو، درگزر کر جاؤ ایک فرد سے، ایک فرد کا سہارا بن جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، رب، یہ انسانیت ہے، کسی ایک کا سہارا بن جانا یہ انسانیت ہے، اور رب کو یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ رب اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی نعمتیں دے گا۔ اور جنت کی نہریں کمال نہریں رب نے بنائی ہیں۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ۔ جنت میں رب نے، جنت وہ جنت جس کا رب نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے۔ پھر وہی بات جو میں نے کہی تھی، جہاں بھی جنت کی نعمتیں آئیں گی متقون، اتقوا، ڈرنے والوں کے لیے، وہ جو اللہ سے ڈر گئے، اللہ سے ڈر گئے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں، ڈٹ کے کرتے ہیں، ڈٹائی سے کرتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کے وارث متقین۔ پھر رب نے وہی بات کی سورۃ محمد آیت نمبر 15، مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا رب نے متقی لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بدبودار نہیں ہوگا، کھڑا رہے، چلتا رہے، جہاں بھی ہوگا، چشمے میں ہو، نہر میں ہو، اس میں سمیل، رنگ کا تبدیل ہونا بالکل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ ایک دن کا دودھ فریج میں رکھنے میں، فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دنیا میں صرف اس بنیاد پہ خالص دودھ بیچنا شروع کر دے، رب کعبہ قسم گارنٹی سے یہ بات کرتا ہوں، مان جا ایک بار تو اس بات پہ، خالص دودھ، ایک قطرہ پانی کا نہیں ملانا، خالص بیچنا شروع کر دے کہ رب تیرے قرآن میں سورۃ محمد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں جن کے ذائقے چینج نہیں ہوتے۔ آج میں ایمانداری سے خالص دودھ بیچوں گا، بدلہ یہ لوں گا تجھ سے کہ تو نے مجھے جنت کی نہر دودھ کی دینی ہے، رب کعبہ کی قسم رب تجھے دے گا۔ بدل اپنے آپ کو، لینی ہے نا جنت، لینی ہے نا دودھ کی نہر، اگر تو خالص دودھ بیچ، ملاوٹ مت کر۔ صرف دودھ نہیں، اپنا ہر کام بغیر دھوکے، فراڈ، جھوٹ سے کر، تھوڑا کما لے، حلال کما لے، اور کہہ رب کو، اٹھا اپنے ہاتھ، گرا پیشانی، بہا آنسو کہ رب ایمانداری سے کرتا ہوں، تھوڑا کرتا ہوں، بچوں کو حلال کھلاتا ہوں، حرام نہیں کھماتا، اور اسی کے بدلے تجھ سے جنت لوں گا، رب لوں گا جنت، رب دے جنت، مانگ رب سے جنت، رب کعبہ کی قسم دے گا رب جنت، اور وہ دودھ کی نہریں دے گا، تھوڑا سا دودھ نہیں، ڈرمیوں میں ڈالنے والا دودھ نہیں، رب جنت میں دودھ کی نہریں بنائے ہوئے ہیں تیرے لیے، خراب ہونے والا تو نہیں۔ لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں اور پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نشہ نہیں آئے گا، لذت والی نہریں ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفا، صاف ستھرا شہد ہوگا، خالص شہد۔ یہ نہیں ہے کہ شہد اتارنے کے لیے گیا تو پہلے ہی ملاوٹ کر کے جاتے ہیں، اتارنے والے بڑے تیز ہوتے ہیں، دنیا کا شہد نہیں، خالص شہد۔ جنت کے اندر رب تیرے لیے نہریں لیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ چشمے رب نے بے شمار چشمے جنت کے اندر تمہارے لیے بنائے ہیں۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل نام کا چشمہ بنایا۔ اس کے علاوہ بے شمار ہو، مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، تسنیم نام کا چشمہ جس کا شراب کے اندر اس کی ملاوٹ کی جائے گی۔ پھر رب نے کہا مقربون، یہ ان کو لیے ہے جو رب کے قریب ہونے والے، جو رب کے قریب ہونے والے۔ میں کتنا رب کے قریب ہوں؟ 5 بار رب کراتا ہے، بلاتا ہے دن میں، ادھر آ بندے، ادھر آ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کیا میں مقربین میں سے ہوں؟ کیا جنت کے چشمے کا وارث بنوں گا؟ گرمیوں میں مظفر آباد، آزاد کشمیر کے چشمے دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، کیا کمال پھوٹتا ہے پانی زمین سے۔ جنت میں بھی ہیں بڑے چشمے ہیں رب نے بنائے، اور ان کی لذت ہی کیا کمال لذت، کیا وہ ملے گی مجھے؟ کیا ان کا وارث میں بن سکوں گا؟ کوثر نہر رب نے بنائی ہے جنت کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر دیکھی، حافتاہ قبۃ الدر المجوف، اس کے دونوں کناروں کے اوپر موتی، ہولدار موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا
ما ھذا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا کوثر، یہ کوثر نہر ہے اور یہ رب نے آپ کو عطا کی ہے، اور اس کی مٹی مسک تیز خوشبو سے بھی زیادہ تیز خوشبودار ہے۔ اور یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ما هو احلی من العسل وابیض من الثلج، اس کا پانی، کوثر نہر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ یہ نہر کا پانی ہے، جنت کی نہر کا۔ اور ہم دنیا میں نہروں کے پانیوں پہ لڑائیاں، تو نے 2 منٹ پہلے باندھ لیا، یہ میرا پانی تھا، میری باری تھی، تو لے گیا، نہ جانے کتنے قتل نہروں کے پانیوں پہ ہو جاتے ہیں، کسانوں سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، نہر کے پانی پہ چھوڑ دے، جانے دے۔ اگر کوئی تجھ پہ ظلم کرے گا تو کل اس کا بدلہ دے گا، مت مول لے لڑائی، درگزر کرنا سیکھ، جانے دے، چھوڑ دے، رب کی رضا کے لیے چھوڑ دے، اور کہہ دے رب کو، رب جھگڑا تھا، حق پہ تھا، لے سکتا تھا، میرا پانی اس نے ہڑپ کیا تھا، لیکن میں نے اس لیے چھوڑا کہ جنت پہ کوثر کا، نہر کوثر کا پانی لینا ہے، جو دودھ، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ سفید ہے۔ میں نے دنیا میں اپنا حق اس ظالم کے کھاتے چھوڑ دیا، جا لے جا، میں رب سے جنت کا پانی لوں گا، چھوڑ دے جھگڑا، حق پہ ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے، رب تجھے جنت میں کوثر نہر کا پانی دے گا۔ جامع ترمذی سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان اول الناس برودا علیہ فقراء المہاجرین شعث الرؤوس الدنس الثیاب، سب سے پہلے جو حوض کوثر پہ آئیں گے نا پانی پینے کے لیے، سب سے پہلے قیامت کا دن کتنا سخت دن ہے، کئی بار آپ سن چکے، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا، سورج قریب، سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم۔ یہ بس اس قیامت کے دن کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لو تو کافی ہے کہ جسم پہ لباس نہیں ہوگا، اور ساتھ والے کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ والا لباس کے ساتھ ہے یا بے لباس ہے۔ کتنا گمبھیر دن ہے، کتنی گھبراہٹوں والا دن ہے۔ اور اس دن سب سے پہلے جو حوض کوثر سے پانی پئیں گے، فرمایا کہ یہ فقراء لوگ ہوں گے، فقراء، فقیر، مسکین، کوئی لمبا چوڑا بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھے، کوئی زمینیں نہیں تھی، کوئی جائیدادیں نہیں تھی، دنیا میں فقیر تصور کیے جاتے تھے، مسکین ہوتے تھے، مہاجرین تھے، کوئی اپنی جگہ نہیں تھی، آج یہاں کل وہاں، کرائے کے مکان پہ کرایہ نہ ملا، کرایہ دار نے نکال دیا۔ مہاجرین، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اپنا گھر بار بھی نہیں ہے، سر پراگندہ رہتے ہیں سفر کی وجہ سے، کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، یہ حدیث کا لفظ ہے، بدنس ثیابا، کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں سفروں کی وجہ سے، اللہ کے لیے نکلے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے رہتے ہیں، فقراء لوگ ہیں۔ لا ينکحون المتنعمات، ناز و نعمت والی، آسائش والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو۔ ولا یفتح لهم الصدور، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، کسی کے گھر ملاقات کے لیے چلے جائیں تو لوگ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا، اس کو کہہ دینا بابا گھر میں نہیں ہے۔ یہ اور دوسری بات، بڑے بڑے لوگ ان لوگوں کو ملنا پسند نہیں کرتے، علاقے کے بڑے بڑے لوگ ان غریبوں کو، مسکینوں کو ملنا پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہوں گے فقراء اور مساکین، جو سب سے پہلے حوض کوثر پہ جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پئیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ فقراء ہوں، فقراء ہونے کے ساتھ ساتھ متقی۔ یہ کئی بار میں نے تمہیں کہا، لوگوں مہنگائی کو آڑ بنا کے گناہ میں ملوث مت ہوں، بڑی مہنگائی ہے، بڑی مہنگائی ہے کوئی شک نہیں، جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو اللہ سے رابطہ بڑھاتا جا، رب کعبہ کی قسم تیرا رب تیرا سہارا بنے گا، بنے گا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ رب کوئی ایسے سبب لگائے گا، تجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور کن کے لیے ہوں گی؟ محروم کون ہوں گے ان سے؟ صحیح بخاری کے حدیث فرمایا، انا فاراتکم علی الحوض ولا یرفع عنا رجال منکم ثم لا یقتل جنہ دونی۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ جاؤں گا تو کچھ لوگ آئیں گے،
اور ان کو دور ہٹا دیا جائے گا. حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، ان کو دور ہٹا دیا جائے گا. فاقول یا ربی اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ جواب دے گا یا اللہ کسی کے ذریعے جواب دے گا نبی کو، نبی تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات شروع کی تھی. میرے لفظ نہیں ہیں، نبوت والی زبان کے نکلے ہوئے لفظ ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حوض کوثر سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا کہ انہوں نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور آج حوض کوثر سے پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے. حالانکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والذی نفس بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن میں لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دوں گا، صرف اپنی امت کے لوگوں کو پانی پینے دوں گا. فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تم کیسے پہچانو گے؟ کہا کہ قرن محجلین من اثر الوضوء، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اب یہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یہاں فرمایا کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا. اور صحیح بخاری والی حدیث میں کیا کہا؟ یا ربی، اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی آ رہے ہیں. مطلب ان آنے والے بدعتیوں کے بھی اعضاء چمک رہے تھے. وضو تو وہ بھی کرتے تھے نا، وضو کرتے تھے، اعضاء چمک رہے تھے. اللہ کے نبی نے پہچانا، لیکن دیوار آ گئی، رکاوٹ آ گئی. کیا جواب کیا ملا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد وہ کام دین میں شروع کر دیے تھے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بدعات، خرافات. ایک مثال دے دوں، وقت کم ہے. شب برات گزری ہے نا ابھی، جو ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، کوئی ایک صحیح دلیل لا کے دے دو شب برات کے بارے میں. نہ اس میں کوئی خاص عبادت، نہ خاص روزہ، نہ یہ شلیاں پٹاخے، نہ قبرستان جانا، نہ مخصوص دعائیں کرنا. شریعت محمدیہ سے ایک صحیح دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور کتنے دھوم سے منائی گئی ہے. یہ ہیں بدعتی لوگ. ایک مثال دی ہے، وفات، غمی اور خوشی، شادی، کتنی بدعات، رسومات، خرافات ہم کر جاتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. میری بات نہیں ہے، نبوت والی زبان کے لفظ ہیں. کل قیامت کے دن آؤ گے، بڑے نمازی، پرہیزی، وضو کے اعضاء چمک رہے تھے، لیکن بدعات، خرافات نہیں چھوڑی تھی. نبی پکاریں گے آنے دو، آنے دو، میرے امتی ہیں. رب کہے گا نہیں، سوکن ان کو دور لے جاؤ، یہ تو بدعتی لوگ ہیں. انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، تہجدیں پڑھی تھی، وضو بھی کیے تھے، اعضاء بھی چمک رہے ہیں، لیکن انہوں نے بدعات کی تھی، خرافات کی تھی. دین پلس اپنی خواہشات، دین پلس ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج، یہ انہوں نے کیا تھا. لہذا حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکیں گے. اور اگر وہ نہیں پی سکیں گے تو میں ذرا سوچوں، میں دن میں کتنی بار وضو کرتا ہوں؟ یا میں ہفتے کے بعد صرف جمعے والے دن کرتا ہوں، یا صرف فجر اور عشاء کا کرتا ہوں؟ کتنی نمازیں چھوڑتا ہوں، کتنا وضو کرتا ہوں، اور قیامت کے دن میرے اعضاء کتنے چمکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اعضاء چمکے ہی نہ، نمازوں سے غافل، وضو کرنے سے غافل. اگر چمکے ہی نہ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی. اور اگر چمکے اور پھر اس کے بعد دودھ دھکیل دیا گیا، یہ بھی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار متقی لوگوں کے اندر ہو، تاکہ ہم جنت کے پھلوں کے اور سایوں کے حقدار بن سکیں. وما علیہ